اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے پروگراموں کے نئے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے سیرت النبی پر۔ ایک ایک کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے رسول، پیارے رسول، ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ آپ کا نام، آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن آپ کا ذکر، آپ کی صفات اور آپ کے کمالات کا تذکرہ ہم سب کے لیے دلوں کی راحت اور دلوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ آپ کی ذات ہم سب کے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کی ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کرے، آپ کی سیرت کا مطالعہ بار بار کرے اور ہر بار اس میں سے اپنی رہنمائی اور اپنے فائدے کے لیے سنہرے اصول اور خوبصورت باتیں لیتا چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین یعنی انسانیت کے نام ہدایت کا پیغام مکمل ہوا۔ ہدایت کا یہ سلسلہ جو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ پہلے انسان بھی تھے اس زمین پر اور پہلے پیغمبر بھی تھے، اور یہ سلسلہ آپ کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کر کے بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خود ٹھوکریں کھا کر سیدھا راستہ تلاش کرے۔ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں، ان سب چیزوں کا فرق اور پہچان کے لیے اس نے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معیار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث کیے گئے۔ مکہ کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے ہوئی۔ جب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو یہاں لا بسایا، یہ جگہ بالکل بھی بے آب و گیاہ وادی تھی، جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، اور زندہ رہنے کے لیے کوئی اور ساز و سامان نہ تھا، لیکن معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے زمزم کی شکل میں پانی کا بندوبست فرمایا، جو کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے، جو کہ آج بھی دنیا میں معجزے کی شکل میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا، یعنی بیت اللہ شریف، جسے ہم کعبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ گھر توحید کا ایک نشان تھا۔
اس گھر کو بنانے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اس گھر کی زیارت اور حج کے لیے۔ اسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوبصورت دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک آرزو رکھی تھی، کیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان لوگوں میں سے یعنی میری اس نسل میں سے ان کے اندر ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مشن پورا کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس شہر میں پھیلتی پھولتی اور بڑھتی رہی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ توحید کا یہ مرکز خانہ کعبہ پھر بتوں کی آلائش سے بھر گیا۔ 2500 سال بعد آپ کی دعا قبول ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اس لیے کہ باقی سب تو مخلوق ہیں۔ اس زمین پر اللہ کے سوا کوئی بھی چیز جس کی عبادت کی جائے وہ سب تو بنائی ہوئی ہے، مخلوق ہے، خالق تو بس ایک ہی ہے، ایک عبادت کے لائق پھر وہ ہی ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ اے لوگوں، انسانوں کی غلامی سے نکلو، بتوں کی غلامی سے نکلو، مال و دھن کی غلامی سے نکلو اور صرف ایک اللہ کے ہو جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا اور جس کی طرف سے تم یہاں آئے ہو اور جس کی طرف تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن لوگوں کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگیں۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، پوری خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کی تمام کڑوی کسیلی باتیں سنی، طعنے بھی سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جسمانی طور پر طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام دینے سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی بڑی آفرز رکھی گئیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو مکہ کا سردار بنا لیا جائے، آپ چاہیں تو آپ کے سامنے مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے جائیں، جس عورت سے چاہیں آپ کی شادی کرا دی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سن کر کیا فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے تو بھی میں پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ مخالفت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا پسندیدہ شہر، اپنی محبوب بستی یعنی مکے کا شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، عظمت اور ارادے کی بلندی اور اللہ کی بے پناہ مدد، اس کی وجہ سے آپ صرف 7 سال کے بعد دوبارہ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بغیر کسی کا خون بہائے اس جگہ کو فتح کر لیا، اور اللہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ کے ساتھ جس نے جو بھی زیادتی کی تھی، جب اس نے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ درگزر کیا اور سب کو معاف کیا، اور یوں محبتوں کا سلسلہ، رحمت اور شفقتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد صرف 1 صدی کے اندر
آپ کے پیچھے آپ کے لوگوں نے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی اور ہر رنگ اور نسل اور قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مخالفت کل تک مکہ میں اس طرح ہو رہی تھی کہ وہ آپ کو وہاں رہنے نہیں دے رہے تھے، آج ہر طرف زمین کے گوشے گوشے پر دن میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کے ساتھ ہزاروں لاکھوں مسجدوں کے اندر سے ان کے بلند و بالا میناروں سے آپ کا نام بلند ہونے لگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے نام پر اتنے لوگوں نے نام رکھا کہ دنیا میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ 1978 عیسوی میں ایک کتاب چھپی، The Most 100 Influential Personalities in the World کے نام سے۔ ایک امریکی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کے 100 لوگوں کے حالات زندگی کو جمع کیا اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ انسانی کا رخ بدل دیا۔ تو پوری تاریخ انسانی میں سے صرف 100 لوگوں کو منتخب کیا گیا اور ان 100 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ پر جو اثرات ڈالے وہ کسی دوسری شخصیت نے نہیں ڈالے، نہ کسی مذہبی شخصیت نے اور نہ کسی غیر مذہبی شخصیت نے۔ آپ تاریخ کہ وہ تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی، یعنی دونوں اعتبار سے آپ کا لایا ہوا انقلاب دنیا والوں کے لیے ایک رحمت کا پیغام بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو انسان پرستی سے نکال کر خدا پرستی کا سبق دیا، توہمات سے نکال کر حقیقت پسندی سکھائی، حقیقت پر مبنی راہیں دکھائیں، بظاہر فطرت یعنی سورج، چاند، ستاروں کی پوجا سے نکال کر انسان کو ان چیزوں کے بنانے والے کی عبادت کا درس دیا، سب کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دنیا والوں کے لیے سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات پڑھ کر ان کو سناتا ہے، جو ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سرح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، گویا انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے، نہ صرف یہ کہ اہل عرب کے لیے، نہ صرف یہ کہ اہل مکہ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، بشیرا و نذیرا۔ اور پھر تمام انسانیت کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کو اللہ کا رسول
رسول مان لیں۔ جب ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان ہیں، تو پھر آپ کو بحیثیت رسول ماننے میں کیا مشکل ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، خود تو کچھ نہیں بنا، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تم سب کی ہدایت کے لیے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر جو نبی ہے، امی ہیں، یعنی اس کی دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی ادارے سے نہیں، کسی اسکول جا کر نہیں، کسی کالج سے نہیں، یا کسی انسان سے۔ اس کے ہدایت اور روشنی کا سارا منبع اور سورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، یعنی خود بھی اس پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کی پیروی اختیار کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم راہ راست پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ، سیدھا راستہ پا جاؤ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انسانیت کے لیے محرومی اور خسارے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا آج ہم سب کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں، یعنی شعوری طور پر ایمان لائیں، کیونکہ ایمان محض سنے سنائے کلمات کو دہرانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دل سے ماننا اور یقین کرنا ہے، اور یہ سب سے افضل عمل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اچھے کام کے بارے میں پوچھا کہ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ای العمل الافضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان کسی بناوٹ یا محض آرزوؤں یا تمناؤں کا نام نہیں، ولیکن ہوا ما وقر فی القلب وصدق هو العمل، لیکن ایمان تو نام ہے اس چیز کا کہ وہ انسان کے دل میں ٹھہر جائے، قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کر دے۔ ایمان کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی حقیقی اور شعوری ایمان کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو معرفت، یعنی جس چیز کو ہم مان رہے ہیں اس کی پہچان ہو۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں جاننے سے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے سے، معلوم کرنے سے، سیکھنے سے، کہ جب صحیح علم حاصل ہو جائے تو پھر علم محض انفارمیشن نہ ہو بلکہ یقینی علم ہو، یقین کی حد تک، اور جب یقین آ جائے کسی ہستی پر تو پھر ایسا یقین جو اس پر اعتماد و بھروسے کا سبب بھی ہو، اور پھر جب دوسرے پر اعتماد ہو تو پھر تصدیق بھی ہو، اور تصدیق جب ہونے لگے تو پھر
سر تسلیم خم بھی ہو جائے۔ گویا ایمان کی ابتدا اور آغاز ہوتی ہے پہچان سے اور انتہا ہوتی ہے سر تسلیم خم کرنے پر کہ جب ایک حقیقت کو بطور حقیقت پالو، جان لو، یقین آ جائے تو پھر اس کا اظہار بھی کر دو، اس کی تصدیق کر دو اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور جس طرف وہ رہنمائی کرے اس رہنمائی کو قبول کر لو۔ اچھائی برائی کے جو پیمانے وہ بتائے پھر ان پیمانوں کے مطابق زندگی بسر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، پھر شک میں نہیں پڑتے، یعنی ان کے دلوں میں کسی قسم کا پھر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور جب تک شک نہیں ہوتا تو پھر اس راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ دوڑ پڑیں، جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی ایمان کی تصدیق انسان کے اپنے عمل سے ہوتی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ایمان عمل کا نام ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو مان بھی لو، جس راستے پر وہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں اس راستے پہ چل پڑو، جو دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور یہی مثالیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے پھر وہ پلٹے نہیں، پھرے نہیں، اور صرف مرد ہی نہیں، خواتین میں بھی۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے شہادت جس کی ہوئی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو ہر طرح سے ایمان سے روکنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ ابو جہل کی باندی تھی، وہ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن ایک برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس سے پھر وہ واپس نہیں پلٹیں۔ لہٰذا ایمان کی جو اس سچائی کو دریافت کرنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو پا لینے کے بعد، سمجھ جانے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد، پھر ان کے سامنے اس طرح سر جھکا دے کہ پلٹنے کا بھی خیال نہ آئے اور واپس پلٹنے گویا ایسے جانے کہ آگ میں پھینکے جانے کو جس طرح برا سمجھتا ہے اسی طرح اس سے کبھی وہ واپس نہ پلٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا ایمان نصیب کرے جس کی حلاوت، مٹھاس، ٹھنڈک اور سکون ہمارے دلوں کو حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم سب پر سچا ہو جائے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی صرف زبان سے اقرار نہ کرو بلکہ شرعی صدر کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ اس چیزوں کو دل و جان و روح سے قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اس سلسلے میں چند ایک سوالات کو اس پروگرام میں شامل کر رہی ہوں جو ناظرین نے کیے تھے۔ پہلا سوال یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا تو ان کو کن کے اوپر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا؟ کیونکہ اس وقت تو انسان نہیں تھے دنیا میں۔ اسی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو خود انہیں اپنی ذات کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھی تھیں، جو اگرچہ شروع میں الگ الگ اتارے گئے دونوں، لیکن بعد میں اکٹھے ہوئے، پھر ان سے نسل انسانی چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے بہت سارے بال بچے ہوئے، ان کی نسلیں دنیا میں پھیل گئیں، تو ان سب کی رہنمائی کا کام خود حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کیا۔ دوسرا سوال ہے ناظرین کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر جھکانے والا کامیاب ہے، تو اس سب مشن کو بیان کریں کہ کس طرح۔ تو اسی کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اہل ایمان تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو تو سر تسلیم خم کر لیا جائے، یعنی زبان سے ہی نہیں بلکہ آپ کی بات پر عملی طور پر بھی توجہ دی جائے۔ اب سر جھکانے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات، اپنی روح، تمام چیزوں سمیت آپ پر ایمان لائے، یعنی آپ کی ہستی کے سامنے اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اپنی باقی چیزوں کو کم سمجھے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم بہت بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، یا آپ نے ایسا کیوں فرمایا، یا اس بات کو ہماری عقل نہیں مانتی، یا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ الگ بات ہے کہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئے یا کوئی چیز ہمیں دیر سے سمجھ میں آئے تو لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں کہ ہم فوری طور پر اس کا ریاکشن میں اس کا انکار کر دیں یا یہ سمجھیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کو تو شاید بہت سی باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا جا رہا تھا وہ خالق کائنات کی طرف سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی حقائق تھے وہ آپ کی اپنی خواہش نفس سے نہیں تھے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کیا جاتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی تھے جب ہم نہیں تھے، اور وہ اس وقت بھی ہوں گے جب ہم نہیں ہوں گے۔
زمین و آسمان کی وسعتیں جن کا انسان ابھی تک ادراک بھی نہ کر سکا، یہ سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے۔ یعنی جو رب ہمارے ماضی و مستقبل دونوں کو برابر جانتا ہے، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، ظاہر اور باطن اس رب کے لیے بالکل برابر ہے۔ اس رب کو کیا نہیں پتا تھا کہ 1400 سال بعد یا 14,000 سال بعد آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ لہٰذا آپ کا لایا ہوا علم، آپ کی بتائی ہوئی بات، خواہ وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو یا وہ سنت کی شکل میں ہو، وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے سچ ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم نہ بھی سمجھیں تو پہلی بات ایک تو یہ کہ جو سمجھ میں آ جائے تو اس پر حجت بازی کر کے اسے اپنی جان نہ چھڑائے، یعنی عمل کی طرف چلیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں بھی سمجھ میں آتی تو صبر کا مظاہرہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مذاق اڑا کے، اس کو جھٹلا کر یا اس کو حقیر سمجھ کر اس کو رد کرنا، یہ انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کے دوسرے پروگرام کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔